السلام علیکم، میں ہوں ارم خلیل گادی اور میرا ایریا آف اسپیشلائزیشن ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے۔ ویئرس میں ایک پروفیشنل ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ دو ہوم اسکولر کی مدر بھی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنے گریڈ 2 کے اسٹوڈنٹ کو، گریڈ 2 کے کڈ کو گھر میں پڑھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے کیا چیز سلیکٹ کرنی ہے، ہم نے اس کا کریکلم سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے پبلشرز کو بہت سارے کریکلمس ہیں جو ہم فالو کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میں نے بکس سلیکٹ کی ہیں شیان کے لیے۔ وہ کون سی بک ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ انگلش کے لیے لیں گے ہم آکسفورڈ ماڈرن انگلش۔ ٹھیک، آپ کو پتہ ہے کہ انگلش کے لیے اور بھی جو بکس یوز کی جا رہی ہیں اس میں انٹرنیشنل انگلش ہے، پروگریسو انگلش ہے، لیکن میں نے شایان کے لیے ماڈرن انگلش لی ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا آپ کو اندر سے اس لیے شو کر رہی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ اس کا کانٹینٹ اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور بچہ بہت انجوائے کر کے پکچرز سے اور ایکٹیویٹیز سے بہت انجوائے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انگلش کے لیے ہم نے لی آکسفورڈ ماڈرن انگلش۔ سیکنڈ گرامر کی بک ہے، انگلش کی ہی گرامر کی بک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انگلش ہماری سیکنڈ لینگویج ہے اور اگر بچے کی بیس انگلش میں اچھی بن جائے تو اسے پھر فیوچر میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یہ بک تھوڑا اندر سے شو کر دوں۔ اس کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں اور گرامر کی چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے بچوں کو سکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور بہت اچھے سے سکھایا بھی گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایڈورب، ایڈجیکٹیو، پریپوزیشنز، تو جتنے بھی پارٹس آف اسپیچ ہیں، گرامر کی جو چیزیں ہیں وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، اسٹوریز کے ذریعے سے اور ایکسرسائز کے ذریعے سے بہت اچھے سے سکھائی گئی ہیں۔ تو ایک کمپلیٹ ورک بک پلس بک ہے۔ اس کے بعد اردو کے لیے ہم نے لی ہے آفاق سیریز کی بک۔ ٹھیک، اس کو اگر میں آپ کو اندر سے شو کروں تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی کانٹینٹ پلس جو اس کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ کافی امپریسو ہیں اور اس کے اندر گرامر کی چیزوں کو بھی بہت اچھے سے سکھایا گیا ہے بچوں کو۔ اسی لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں گرامر کے لیے کوئی علیحدہ سے بک نہیں لوں گی۔ میرے پاس آلریڈی ایک بک پڑی ہوئی تھی گرامر کی جو میں شایان کے لیے یوز کروں گی، کیونکہ اس کے اندر گرامر کی کافی چیزوں کو جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اردو کے لیے ہم نے لی دوسری جماعت کی آفاق سیریز کی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ گرامر کے لیے میرے پاس یہ بک پڑی ہوئی تھی، تو اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ میں نے اپنی گائیڈ کے لیے رکھنی ہے کہ میں نے اس میں سے کچھ ورک شیٹس وغیرہ بنانی ہے، الفاظ متضاد، واحد جمع اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں میں اس میں سے کچھ ایکٹیویٹیز، کچھ ورک شیٹس بنا لوں گی۔ باقی جو کریٹو رائٹنگ ہے شان کو وہ میں خود ہی کرواؤں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسلامیات کے لیے مطالعہ اسلامیات ہے، اس کا والیوم لیول 1 کے لیے ہم نے اس کی جو لیول 1 کی بک ہے وہ لی تھی۔ لیول 2 کے لیے یہ بہت پتلی سی بک ہے جو میں نے شایان کی اسلامیات کے لیے لی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد سائنس کے لیے ہم لیں گے پرائمری سائنس آکسفورڈ والوں کی۔ اگین یہ ہے، لاسٹ ٹائم میں نے عرفہ والوں کی لی تھی اور اس کا لیول 2 مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے اس بار میں نے یہ والی بک جو ہے شایان کے لیے لی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت اچھی بک ہے اور اچھی بک ہے تو میں نے لی ہے اور اس کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جسے بچہ بہت انجوائے کرتا ہے، پزلز ہیں اور ایکٹیویٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو سوچنے کا بڑا اچھا ٹائم مل جاتا ہے، تھوڑا چیزوں کو دیکھتا ہے وہ اور پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ کوشچننگ بہت کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، کیونکہ پکچرز بہت ساری ہیں اور ایکٹیویٹیز بہت اچھی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ میتھ کے لیے ہم نے لی ہے کاؤنٹ ڈاؤن میتھ 2، اس کا والیوم میں آپ کو پہلی بھی دکھا چکی ہوں، اس کا والیوم چیک کریں ذرا کتنی تھک بک ہے، اور ایکٹیویٹیز پلس بک اور پلس ورک بک یہ ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک، لاسٹ میں ایس ایس ٹیز کے لیے میں نے کوئی اسپیشل بک نہیں لی اور یہ آلریڈی میرے پاس ایک بک پڑی ہوئی تھی ورڈ گائیڈ کی، اور میں اس میں سے کیا کروں گی، اس میں سے کیونکہ مجھے ایس ایس ٹی کی کوئی بک اتنی اچھی لگی ہی نہیں، بہت ہیوی کانٹینٹ تھا، اور میں نے سوچا کہ میں اس میں سے کچھ ورک شیٹ بناؤں گی جس میں اپنے ہیروز کے بارے میں، پاکستان سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے، پروونسز سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے، اس کے علاوہ ورڈ سے ریلیٹڈ جو تھوڑی بہت فیمس انفارمیشن ہے اس کی کچھ ورک شیٹس، کچھ ایم سی کیوز وغیرہ میں بناؤں گی۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں کوئی اور اگر اچھی بک آپ سمجھتے ہیں کہ ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں۔
اس کے بعد آپ لوگوں نے جب آپ کریکولم کو سلیکٹ کر لیں تو اپنا ایک ٹائم ٹیبل آپ نے ضرور ڈیزائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم ٹیبل کس طرح سے آپ نے ڈیزائن کرنا ہے, انگلش اردو کو آپ نے ساتھ نہیں رکھنا, اور انگلش میتھ اسلامیات آپ نے کر لیا. پھر کچھ ایکٹیویٹیز اس طرح کی بنا لی جس میں بچے کا پینٹنگ ہے, پیسٹنگ ہے, کٹنگ ہے, ڈرائنگ ہے, یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. کچھ کمپیوٹر ٹائم اس کو دیں. کمپیوٹر کے لیے کوئی بک لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو تھیریز نہ پڑھائیں, آپ اس کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں. کمپیوٹر پہ آپ اس کو پینٹ کرنے کے لیے دے سکتے ہیں, اور کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا ہے, اس پہ اسکرین ٹائم انجوائے کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ جب فلیکسیبل آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اردو, سائنس اور ایس ایس ٹیز کو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک سجیسٹڈ قسم کا ایک ٹائم ٹیبل میں نے یہاں پہ بنایا ہے. آپ اپنی مرضی کے مطابق, اپنے چوائس کے مطابق اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. لاسٹ میں کچھ ٹپس جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے 2 کلاس کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے, اس میں آپ نے اپنے سلیبس کو ضرور ڈیوائڈ کرنا ہے 3 پارٹس میں. یعنی کہ اگر 9 چیپٹرز ہیں تو آپ نے 3 3 9 پہ اس کو ڈیوائڈ کر لینا ہے, اور اس کے ہر یعنی کہ ٹرم پہ آپ نے زور دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر فرسٹ ٹرم میں 3 چیپٹرز ہیں, 3 یونٹس ہیں, تو آپ ان کو فوکس کریں گے اور آپ کی ساری توجہ انہی یونٹس کی طرف ہوگی, بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ بھی میں نے یہ ساری بک ختم کروانی ہے, اور آپ اس ٹینشن میں جو ہے وہ بچے کو کچھ کانسیپٹ کروائیں اور کچھ نہ کروائیں. اس کے علاوہ جو ہم نے فوکس کرنا ہے وہ یہ کہ بچے کو کریٹیو رائٹنگ کی طرف ہم نے لے کے آنا ہے, انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. یعنی ہم نے اسے جملے رٹے رٹائے الفاظ لکھ کے نہیں دینے ہیں کہ بھئی آپ نے یہاں سے یہاں تک یاد کرنا ہے, یا ہم نے اس کو مضمون جس طرح سے ہم اردو میں کرواتے ہیں تو ہم نے اس کو لکھ کے نہیں دینا کہ بھئی یہ 5 لائنیں تم یاد کر لو اور میں تم سے لکھواؤں گی. تو آپ نے بچے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ورڈ بینک بنا دیا اور پھر اسے کہا کہ بھئی آپ کو جو مشکل لفظ لگتے ہیں وہ آپ اوپر سے دیکھیں اور آپ اس طرح سے سینٹینس بنائیں, یا اس طرح سے آپ جو ہے وہ مضمون لکھیں. ٹھیک ہے, اس پہ آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے, اس پہ کام کرنا ہے. گریڈ 2 میں اگر بچہ یہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیوٹی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب بھی آپ بچوں کو کوئی کانسیپٹ, نیو کانسیپٹ کروانے لگے تو اس کو کلیئر کریں. ٹھیک, یہ نہیں کہ آپ نے بچہ جو پڑھی جا رہا ہے یا وہ یاد کیے جا رہا ہے لیکن اس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کو لازمی دیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, کچھ ورڈ مشکل ہوتے ہیں, اس کو آسان الفاظ میں آسان طرح سے آپ بچے کو ایکسپریس کریں, انہیں بتائیں کہ ہاں اس کا یہ مطلب ہے, اور اس کو اپنے ایکسپیرینسز, اپنی جو اور انفارمیشن ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے, ورڈ سے ریلیٹ کر کے اس کے کانسیپٹس کو کلیئر کریں. اس طرح سے اس کے علاوہ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ, رائٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کی ریڈنگ پہ آپ نے توجہ بہت زیادہ دینی ہے. یعنی کہ آپ کا بچہ گریڈ 2 تک اس قابل ہو جائے کہ وہ اچھے سے ریڈ کرنا شروع کر دے. یہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کو بھیجے کرنے میں یا سلیبل کرنے میں اس کو بہت پرابلم ہو. ٹھیک ہے, وہ بھی کیونکہ اگر یہ لیول, اس لیول پہ وہ اپنی ریڈنگ اور رائٹنگ کو بہتر کر لیتا ہے تو فیوچر میں اس کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے کہ وہ پھر نیو کانسیپٹس کو جو ہے وہ سمجھتا ہے اور سیکھتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے اپنی ریڈنگ اور رائٹنگ کے ساتھ. لاسٹ میں یہ کہ آپ نے اسیسمنٹ شیٹ ضرور بنانی ہے. آپ ویکلی بنا لیں, آپ منتھلی بنا لیں, جیسے بھی آپ کو آسانی ہو آپ اس طرح سے بنا لیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے فیملیئر رہتا ہے. کبھی بھی اگر آپ یہ پلان کرتی ہیں کہ بھئی آپ نے ہوم اسکولنگ سے سوئچ آف کر کے اس کو کسی اسکول میں انرول کرانا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ اس سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ رہتا ہے, اور بچے کو اس کی جو ہے وہ اس کا کام کے مطابق آپ اس کو اپریشیٹ ضرور کریں. آپ اس کو سٹارز, جو ہے وہ گریڈ یا کچھ اس طرح کی نمبرز وغیرہ دے کے کچھ اس کو موٹیویٹ کرتے رہیں. اس سے کیا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ موٹیویٹ رہتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ پھر اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی. اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.